وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. صدق اللہ العظیم. Thank you very much for having me once again for this very important topic of faculty development for 26 modules for the grooming of students. Basically, it's a train the trainer program. How to teach these 26 modules to develop your students to face the world in terms of job seeking, in terms of execution of their tasks, in terms of professional corporate execution of their jobs, or if they want to start their own business as an entrepreneur, having startups, so they can have good atmosphere or good communication with all the stakeholders. So ہم نے کل جب سیشن کیا تھا اس کے کچھ پورشن ابھی باقی ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں، بیکاز communication is the most important chapter in our life, even for our family, for our corporate sector, for our academia, for industry. اور بڑے لیول پہ بات کریں تو جب آپ ملکوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں فارن آفس میں یا کسی اور ڈیلیگیشن کے ساتھ، ہمیں بھی بہت سارے ڈیلیگیشنز میں جانے کا موقع ملتا ہے، تو بعض اوقات آپ کی کمیونیکیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور آپ کوئی چیز کہنا چاہتے ہیں اور نہیں کہہ پاتے، یا جس ٹون میں آپ کو کہنی چاہیے، جس سلیکشن آف ورڈز کے ساتھ آپ کو کہنی چاہیے، کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، وہ ہو نہیں پاتا. تو آج ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. مجھے آپ کے لیے اس کو یس جی جناب، یہ ہمارا کل کا ٹاپک تھا جس کو ہم نے کافی حد تک اس سے پہلے کا ہم نے پورشن کر لیا تھا. وائی از کمیونیکیشن امپورٹنٹ؟ انسپائرز کانفیڈنس. آپ جب بولتے ہیں، آپ کا کوئی ٹاپک آپ کو ملتا ہے اور آپ کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو آپ کی اس امپریشن سے آپ کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے اس کمیونیکیشن کا، either you are a teacher, you are a student, you are a shopkeeper, or you are a head of the delegation, اور آپ کسی کانفرنس کو چیئر کر رہے ہیں، کانفرنس کو ہیڈ کر رہے ہیں، یا آپ کانفرنس میں سمپل ایک کویشچن پٹ کر رہے ہیں ٹو دی پینل اور ٹو دی وردی اسپیکر. تو یہ ساری چیزیں ایک کانفیڈنٹ کمیونیکیشن کا مطالبہ کرتی ہیں، ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ایک کمپیٹنٹ قسم کا کمیونیکیٹر ہو، تو وہ اس کا جو کیا ہوا سوال ہے وہ وزن رکھتا ہے، معنی رکھتا ہے. تو آج ہم اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل آگے کنٹینیو کریں گے. اس کے بعد اگر ٹائم ہوا تو پھر ہم کوئی نیا ٹاپک ڈسکس کر لیں گے. جب سیشن ختم ہوتا ہے تو اس وقت سب لوگ سائلنٹ ہوتے ہیں. میں آپ سے اجازت جب مانگتا ہوں تو سب لوگ بالکل بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے مائک اور کیمرے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید آپ لوگ صرف اٹینڈنس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، تو میری بات کو سن نہیں رہے. تو اگر آپ اینڈ میں مجھے اجازت دے دیا کریں کہ میں سیشن ختم کر دیا کروں کویشچن آنسر کے بعد خاص طور پہ، تو وہ میرے لیے ذرا آسانی ہو جاتی ہے. ریکویسٹ ہے آپ سے. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا بلڈز ریسپیکٹ ان بزنس اینڈ سوشل لائف. دس از ویری امپورٹنٹ. آپ اپنی سوشل لائف میں یا بزنس میں ایک ریسپیکٹ بھی پیدا کرتے ہیں اچھی کمیونیکیشن سے. جب آپ اپنی فیملی میں کسی کو کمپیٹنٹ کمیونیکیٹر کے طور پہ کال کرتے ہیں، جو تقاضے ہیں آگے ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں آگے جا کے کہ ایک کمپیٹنٹ کمیونیکیٹر کیا ہوتا ہے، تو آپ کی فیملی میں آپ کی رسپیکٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کا جو کارپوریٹ بزنس ہے، یا ایون آپ یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کسی دوسری یونیورسٹی میں یا کسی دوسرے کمپٹیشن میں، یا آپ نے کانفرنسز میں دیکھا ہوگا کہ اکثر مختلف پروفیسرز جو ہیں وہ مختلف ٹاپکس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ وہاں بعض اوقات اپنی یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے پروونس کو کر رہے ہوتے ہیں، ایٹ لارج آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، یا ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم آپ اپنی کمیونٹی کو یا اپنے ریلیجن کو، اگر آپ مسلم ہیں اور آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اگر آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ روم میٹ ہیں، ہوٹل میں کمرہ شیئر کر رہے ہیں، بیڈ شیئر کر رہے ہیں،
تو اس کانٹیکس میں بھی آپ کو اپنے آپ کو اپنی کمیونیکیشن سے، اپنی ریسپیکٹفلنس سے آپ کو کنونس کرنا ہوتا ہے دوسرے کو، تاکہ وہ آپ کے بارے میں، آپ کی قومیت کے بارے میں، آپ کی نیشنلٹی کے بارے میں، اور ایٹ لارج آپ کے ریلیجن کے بارے میں، اور سب سے اوپر انسانیت کے ناطے سے وہ آپ کو جب جج کر رہا ہو تو آپ اس کے معیار پہ اور آپ اس کے یارڈ سٹک پہ پورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کمیونیکیشن کے یہ آبجیکٹو ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم ایسی جگہوں پہ، ایئرپورٹس پہ، بسز میں، ہوٹلز میں، کانفرنسز میں، جو کانفرنس میں ٹی بریک ہوتی ہیں، لنچز ہوتے ہیں، اس میں ہم ان چیزوں کو یا ان تقاضوں کو بھول جاتے ہیں. میں اس کو بڑا سختی سے آبزرو کرتا ہوں، کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کا بہت زبردست امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ دوست بنانے میں بہت ہیلپ کرتا ہے. اب دوست بنانا ایز سچ کوئی بڑا کمال نہیں ہے، لیکن اچھا دوست بنانا جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو، جو آپ کے دکھ درد کا ساتھی ہو، یا میری جو ڈیفینیشن ہے دوستی کی وہ یہ ہے کہ جو آپ کو برے کام سے روکتا ہو وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. اگر وہ آپ کو نہیں روکتا تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے. اس کو آپ کو گائیڈ کرنا چاہیے. اگر وہ آپ کو گائیڈ نہیں کرتا تو آپ کا دوست نہیں ہے. اچھی کمیونیکیشن جو ہے دوستوں کے درمیان بھی کلیئرٹی کے ساتھ ہونی چاہیے. ڈیولپس اے ڈسٹنکٹ پرسنالٹی. ایدر یو آر اے ٹیچر، یو آر اے بزنس مین، اور یو آر ریپرزینٹیٹیو آف اینی کنٹری. آپ اسپوکس پرسن ہیں کسی آرگنائزیشن کے یا کسی ملک کے، تو آپ کو اپنی پرسنالٹی کو ڈسٹنکٹ کرنا ہے. تو یہ اس کے لیے بھی ہیلپ کرتا ہے کمیونیکیشن. ریویلز یور ایبلٹی ٹو ادرس. آپ کے اندر ایبلٹی ہے جو دوسروں کے اوپر واضح کرنی ہے آپ نے. فار ایگزامپل، آئی ایم ویری گڈ ان ایگزیکیوشن آف پروجیکٹس. یا میری ایک اور خوبی ہے، میں اپنے منہ سے بیان کر رہا ہوں، حالانکہ یہ خلاف ہے اس کے، کہ میں پروجیکٹس کو ویژولائز کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہوں لوگوں کی. کسی بھی آرگنائزیشن میں، کسی یونیورسٹی میں، ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کوئی آئیڈیا اگر ویژولائز کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل کل ہماری ایک ڈسکشن ایچ ای سی میں ہو رہی تھی کہ پاکستان میں جو انٹرنشپس ہیں اس کو کیسے مینج کرنا چاہیے. تو میرا جو سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بیسٹ پریکٹسز کہاں پہ ہو رہی ہیں، پہلے ان کو اسٹڈی کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو میپ کر لیتے ہیں اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ کہ ہمارے پاس اس میں سے کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا چیزیں نہیں ہیں، اور پھر ہم اس کو کنٹینیوٹی میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیا کیا چیزیں اور کر سکتے ہیں. تو ہمارا ملک بھی دوسرے اچھے ملکوں کے ایٹ پار آ جائے گا انٹرنشپ مینجمنٹ میں. اسٹیک ہولڈرز کون ہیں، فنڈنگ ایجنسیز کون ہیں، بینیفیشری کون ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے، یا فرض کریں ہم ٹاپ 10 پاکستان کے جو کارپوریٹ سیکٹر کے آرگنائزیشنز ہیں ان کو ہم نے اگر ہم نے اپنے انٹرنز بھیجنے ہیں تو کیا ہم ایسے بھیج دیں گے، یا ہم اپنی یونیورسٹی میں ان اسٹوڈنٹ کی یہ 26 ماڈیول کے اوپر گرومنگ کر کے بھیجیں گے؟ اور وہاں پہ آپ کا کمپٹیشن کس سے ہوگا؟ آپ کا نسٹ کے ساتھ ہوگا، آپ کا فاسٹ کے ساتھ ہوگا، آپ کا کام سیٹس کے ساتھ ہوگا، آپ کا لمس کے ساتھ ہوگا، آپ کا آئی بی اے کے ساتھ ہوگا، آپ کا کراچی یونیورسٹی کے ساتھ ہوگا. سو آپ کا جو کمپٹیشن ہے اس کے اندر آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کے ایمبیسڈرز ہیں، آپ کے یونیورسٹیز کے ایمبیسڈرز ہیں. تو آپ کی یونیورسٹی کے ایمبیسڈرز وہاں کیسے کمیونیکیٹ کریں گے؟ بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کے جو ایمبیسڈر ہیں وہ اگر لمز میں جا کے بات کریں گے تو اس ٹریننگ کے بغیر بات کریں گے تو کیا ہوگا، اور اگر وہ یہ ٹریننگ اٹینڈ کر کے بات کریں گے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. سو یہ آپ کی ابیلٹی ٹو ادرس میٹر کرتی ہے، اور میں اس کو آئی مین اٹ، اور میں اس کو ایگزیکیوٹ کرواتا ہوں. میں نے یونیورسٹی آف گجرات کا جو ایک سکسیسفل پروجیکٹ کیا تھا اس میں 400 اسٹوڈنٹ لیڈرز ڈیولپ کیے تھے جن کو میں ایمبیسڈرز آف یو او جی، یونیورسٹی آف گجرات ایمبیسڈرز آف یو او جی کہتا تھا. پہلے دن ان کو یہ ٹائٹل دیا تھا اور ان کو بینچ مارک دے دیا تھا پہلے دن، اور 3 مہینے کا کورس تھا یہ پورا. اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے یہ پورا کورس ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے اپنی پرسنل لائف میں، اور پھر اس کو ہم ڈیلی بیسس پہ وہاں اسٹوڈنٹس کو ایگزیکیوٹ کرواتے تھے. اور وہ اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ آج یونائٹڈ نیشنز میں کام کر رہے ہیں، یہاں اسلام آباد میں یو این ڈی پی کے دفتر میں، یو این کے دفتر میں، ورلڈ بینک کے دفتر میں، یو ایس اے آئی ڈی کے دفتر میں. ان کی جو انٹرپرنورل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر ایک انٹرنیشنل این جی او ہے، اس کے اندر ایک بچی کام کر رہی ہے. باقاعدہ مجھے ملنے آتے ہیں یہ لوگ. تو آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے
وہ ایک لانگ ٹرم بیسس پہ آپ کا ایک ریلیٹو بن جاتا ہے، ایک طرح سے وہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. تو آپ نے ان کو اس لیول تک لے جانے کے لیے کتنا پالش کیا ہے، آپ نے ان کو اونچ نیچ اتار چڑھاؤ کمیونیکیشن کی ٹرکس اور ٹیکنیکس کیسے سکھائی ہیں، آپ نے باڈی لینگویج اور آپ کا جو ڈریس فار سکسیس ہے، اسپیک ٹو ون ہے، یہ چیزیں، یہ تو سلوگن میرے خیال میں آپ کی یونیورسٹی کے، آپ کے ڈپارٹمنٹ کے، اف یو آر فرام مینجمنٹ سائنس ڈپارٹمنٹ اور اینی ادر ڈپارٹمنٹ، تو وہاں پہ یہ سلوگن لکھ کے لگا دیجئے، اسپیک ٹو ون. ٹھیک ہے نا، پریزنٹ ٹو ون، کہ آپ کو پریزنٹیشن دینے جا رہے ہیں تو اس کو جیتنے کے لیے، یہ نہیں کہ پریزنٹیشن فار دی سیک آف پریزنٹیشن، ڈریس فار سکسیس، آپ کپڑے پہنتے ہیں سکسیسفل ہونے کے لیے. جب ان سلوگنس کے ساتھ آپ اپنی یوتھ کو ڈیولپ کرتے ہیں تو پھر پڑھائی اپنی جگہ پہ ضروری ہے، ڈگری اپنی جگہ پہ ضروری ہے، سی جی پی اپنی جگہ پہ ضروری ہے، لیکن جب آپ کی زبان کھلتی ہے تو بچہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی یونیورسٹی کو، آپ کے ڈپارٹمنٹ کو، اور اس کے اندر آپ ایز اے ٹیچر نظر آتے ہیں، تو پھر وہ کال کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو پھر آپ کی رسپیکٹ وہاں پہ نظر آتی ہے. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں اور میں اس کو اس طرح ڈیولپ کرتا ہوں. نیکسٹ ہمارا ہے جی ایسینشیلز آف گڈ کمیونیکیشن. آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، جس کو ہم ڈومین نالج بھی کہتے ہیں. کور ڈومین نالج کسی بھی ٹاپک پہ جب آپ بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو ہونا چاہیے. کل ایک میٹنگ تھی ہماری، میں نے شاید کل بھی ذکر کیا تھا، یونیورسٹی آف ناروال میں ایک پاکستان کے نیشنل لیول پہ ایک نیشنل سینٹر فار بیسک سائنسز کے لیے ایک نیشنل سینٹر بنا ہے. اس کا میں اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہے، اس کا میں ممبر ہوں. تو اس میں نالج کیا ہونا چاہیے تھا، یہ جو ابھی میں ٹاپک ڈسکس کر رہا ہوں، فار دیٹ پرپز پرسوں رات کو بیٹھ کے میں نے پوری دنیا میں جو سینٹر بنے تھے بیسک سائنسز کے، میں نے اس کو اسٹڈی کیا. اس میں مجھے سب سے جو کریٹو لگا وہ بامبے کا ماڈل تھا. اور کل کی میٹنگ میں جب میں نے یہ مینشن کیا کہ جی میں نے جب اپنا ہوم ورک کیا تو مجھے بہت سارے راستوں سے گھوم کے واپس بامبے کے ماڈل پہ آنا پڑا، تو مجھے پروفیسر طارق صاحب جو وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ناروال کے، انہوں نے مجھے کہا جی کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. احسن اقبال صاحب جب انڈیا کے دورے پہ گئے تھے تو وہاں انہوں نے اس سینٹر کو وزٹ کیا تھا اور وہاں سے وہ یہ آئیڈیا کاپی کر کے لائے تھے اور یہاں انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کہا تھا. میں نے آسٹریلیا کا ماڈل اسٹڈی کیا، میں نے یو کے کا ماڈل اسٹڈی کیا، میں نے یو ایس اے کا ماڈل اسٹڈی کیا، میں نے ملائیشیا کا ماڈل اسٹڈی کیا. یہ سارے ماڈل جو ہیں وہ انسپائرڈ تھے بامبے والے ماڈل سے، بیسک سائنسز کا ماڈل. تو اس کو پھر جب میں نے پورا ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تو میرا ڈومین نالج تھا وہ میرے ساتھ کل 12 وائس چانسلرز تھے، ان کے ساتھ جب میں نے اس کو پریزنٹ کیا اپنے آئیڈیا کو، تو میں پی ایچ ڈی نہیں ہوں، میں اس طرح کا پروفیسر نہیں ہوں، میں وائس چانسلر نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ میں نے بیٹھ کے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا وہاں پہ تھرو دیز ٹیکنالوجیز. اور یہ ٹیکنالوجیز میں آج آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ خود بھی اس سے استفادہ کریں اور آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اس سے بینیفٹ لینے کی پریکٹس کروائیں اور ان کو اس پروسیس سے گزاریں. یہ بہت ضروری ٹاپک ہے. آپ اگر خود نہیں کر سکتے تو اپنے کسی جونیئر کو اس کے اوپر ٹرین کروا لیں اور ان کو کہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کو اس کے اوپر گروم کیا کریں. ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ اگر آپ فکس کر لیں تو 52 سیشنز بن جاتے ہیں ایک سال کے، اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بالکل ایک بہترین قسم کی پروڈکٹ بن کے سامنے آتے ہیں کہ جب وہ کسی جگہ جائیں گے، بیٹھیں گے، بات کرنے کی کوشش کریں گے، منہ کھولنے سے پہلے وہ ان ساری چیزوں کو اینالائز کریں گے. سو نالج آپ کا جو ہے اسپونٹینیٹی ان کنورسیشن آتی ہے کہ آپ کنورسنٹ ہیں کہ آپ نے اچیو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. کل کے سیشن میں جو میں نے ایک اور ان پٹ دی وہ یہ تھی کہ وہ اگلے سال شروع کرنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا جی واٹ از اسٹاپنگ یو ٹو اسٹارٹ فرام دس اکٹوبر، یہ جو ہمارا ایجوکیشن ایئر شروع ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی ہماری ریڈینس نہیں ہے. میں نے کہا جی اس وقت تو فارچونیٹ ہے آپ کہ آپ کو کوئی بریکس اینڈ مارٹرز نہیں چاہیے، آپ کو کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں چاہیے. اس وقت تو سارا کچھ آن لائن چل رہا ہے. جسٹ یو نیڈ 6 انٹیک آف 6 سیکشنز، 6 سیکشن چاہیے آپ کو اور 6 آپ کو پروفیسرز چاہیے. آپ پاکستان کے ورلڈ کلاس پروفیسر جو ہیں اس وقت سب سے اچھے بیسک سائنسز میں، آپ ان کو وزٹنگ فیکلٹی میں ہائر کر لیجئے آن لائن اور آپ ان کو آن لائن کلاسز دیجئے. چونکہ ابھی 6 مہینے تو کم از کم آپ کے دسمبر تک تو آپ نے آن لائن پڑھنا ہے. 15 جولائی میں پھر ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم فزیکل ایجوکیشن میں جا رہے ہیں. اگر ہم جائیں گے تو ہمیں بہت سارے انتظامات کرنے پڑیں گے. ہمیں
सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना पड़ेगा, अदरवाइज मैं अपने बच्चों को नहीं भेजूंगा। आपने एक क्लास में 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं बिठाने, क्योंकि आपके पास इतने बड़े कमरे नहीं हैं कि आप इतना डिस्टेंस क्रिएट कर सकें। जब आपने इतने सारे कमरे आपको चाहिए होंगे तो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपनी सेमेस्टर को या अपनी क्लास को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। ठीक है जी, ये आपको करना पड़ेगा, या मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट। तीसरे नंबर पे आपको सैटरडे संडे भी ऑन करने पड़ेंगे, ताकि आप डिफरेंट सेक्शंस को डिफरेंट उसमें लेके जाएं। ये तो सिर्फ 3 मैंने बेसिक चीज़ें आपसे शेयर की हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी और प्रिकॉशंस आपको करनी पड़ेंगी, तब आप कोविड के बाद अपनी स्टडीज़ को जारी रख सकेंगे। फॉर दैट पर्पस आपका जो डोमेन नॉलेज है, कोर डोमेन आपकी जो है, ये जिस टॉपिक पे आप डिस्कस करने जा रहे हैं, कि हो सकता है कि इस टॉपिक पे वहाँ बात हो, उसका होमवर्क जितना अच्छा आप करके जाएंगे उतना आप स्पॉन्टेनिटी के साथ बोल सकेंगे फिर, और लेवल ऑफ कन्वर्सेशन आपका जो है वो कॉन्फिडेंस आपका बनेगा। तो वो इन चीज़ों से बनेगा, जो कि मैंने अभी कल की एग्जांपल आपसे दी है। मैं बेसिक साइंसेज में एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं प्रोफेसर हूँ, ना मैं बेसिक साइंसेज में पीएचडी हूँ, लेकिन मैंने अपना होमवर्क पूरा किया, दुनिया में ये कैसे चल रहा है और स्टेम स्टडीज़ के लिए ये कैसा है, मैंने उसके ऊपर काम करके कल उस मीटिंग में बैठ के और उनको कहा कि, और सब एग्री कर गए कि हम इसी साल से इनटेक लेके अपना शुरू कर रहे हैं। मज़े की बात यह है कि इस इनटेक में जो बच्चे पढ़ेंगे उनको 15,000 रुपये स्टाइपेंड भी मिलेगा, लैपटॉप भी मिलेगा, और उनको इंटरनेट के लिए कनेक्शन भी मिलेगा, और उनको बोर्डिंग लॉजिंग भी वहीं पे मिलेगी, यानी हॉस्टलाइट फैसिलिटी उनको मिलेंगी जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी रेगुलर, अदरवाइज वो ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 15,000 का स्टाइपेंड भी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान में ये एक सेंटर शुरू कर रहे हैं बेसिक साइंसेज पे, जिसका होस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल है। 3 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 50 मिलियन अभी शुरू हो गए हैं, इस साल रिलीज़ किए हैं गवर्नमेंट ने, और उसके ऊपर हमने ये एग्जीक्यूशन करनी है। तो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कम्युनिकेशन। हम अपना होमवर्क नहीं करके जाते माजरत के साथ। बाज़ कॉन्फ्रेंसेज में, सेमिनार्स में, मीटिंग में आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग, सॉरी चलें पिछले मिनट ऑफ मीटिंग आपको मिल जाते हैं, एजेंडा आपको मिल जाता है, आप उसको पढ़ने की जहमत नहीं करते। जब वहाँ बैठते हैं तो वहाँ कहानियाँ शुरू होती हैं, फिर वो कागज़ आप स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। होमवर्क पूरा करके जाइए, नॉलेज पूरा लेके जाइए प्लीज़। नहीं पता दूसरों से डिस्कस कर लीजिए, जो उसके बड़े हैं उनसे डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। इवन आपका जो होस्ट है उसको फ़ोन करके डिस्कस कर लीजिए कि सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ या पूछना चाह रहा हूँ कि इसके लिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी और हमें किस तरह की तैयारी करके आना चाहिए, वगैरह वगैरह। देन ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स, बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपनी जो टूटी फूटी सोचें आ रही होती हैं उसको एक कागज़ पे एक स्ट्रक्चर्ड अंदाज में लिख लीजिए कि आपने सबसे पहले कौन सी बात करनी है, दूसरे नंबर पे कौन सी बात करनी है, तीसरे नंबर पे कौन सी बात करनी है। मसलन कल की जो मीटिंग थी उसमें 13 लोगों में उन्होंने मुझे चौथे पाँचवें नंबर पे रखा हुआ था। तो मैंने जो होस्ट थे, कन्वीनर थे, मैंने उनसे गुजारिश की, मैंने कहा जी आई एम फ्रॉम इंडस्ट्री, आप सब लोग एकेडेमिया से हैं, इट विल बी बेटर कि आप 12 लोग बोल लें और उसके बाद फिर मैं इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी उसका अपना काउंटर कर लूँ, अपने आप को मैं पेश कर दूँ, और जो आप 12 लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की होंगी उसके अगेंस्ट या उसके आप कह लें कि उसके बाद मुझे क्या करना है इंडस्ट्री की तरफ से, मुझे आपको क्या सपोर्ट करना है, मुझे आपने जिस मकसद के लिए इस स्टीयरिंग कमेटी में रखा है मैं वो सपोर्ट कर सकूँ। मुझे फ़ायदा ये हुआ कि 12 लोगों की थॉट्स लेके मैंने उसको स्ट्रक्चर करके, जो मेरी अपनी थॉट्स थी वो मुख्तलिफ थी उन सबसे, उनको मैंने स्ट्रक्चर करके बीच में उनसे कोरिलेट करके मैंने जब अपनी बात की तो मेरी बात में सबसे ज़्यादा वजन था। ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स के बाद है पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशंस। कई लोग आपने देखा होगा कि वो या तो बोलते ही नहीं है या वो बोलते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन, कि माइक आपके सामने आ जाए, आप रिकॉर्ड हो जाएं, आपको रिकग्नाइज कर लिया जाए, और क्वेश्चन या उसकी क्वालिटी इतनी थर्ड क्लास होती है कि लोग हंसना शुरू कर देते हैं उसके ऊपर। सो बी केयरफुल, इस तरह की हरकत ना करें। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, शो वर्सेस टेल, ये उसका एक फार्मूला होता है। तो बॉडी लैंग्वेज का एक हमारा चूंकि अलग सेशन है, किसी और दिन हम करेंगे, वक्फा दे के बीच में, तो हम उसको उसमें डिस्कस करेंगे। बीइंग ए गुड लिसनर, लिसनिंग वर्सेस हियरिंग। हम एक एक्सरसाइज करवाते हैं जब पूरे दिन की वर्कशॉप होती है, तो हम यूजुअली लोगों को कहते हैं कि आप अजान सुनते हैं हर रोज़, बेसिकली आप अजान हियर करते हैं। लिसनिंग जो है उसमें एक प्रॉपर अटेंशन आपको चाहिए,
کنسنٹریشن چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ہمارے پاس ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے, اس پہ ہم جو حرم شریف کی اذان ہے اس میں بڑا درد ہے, بہت خوبصورتی ہے, بہت جان ہے, وہ چونکہ اہل زبان ہیں عربی کے تو ان کو پتہ ہے, وہ اذان ہم لگاتے ہیں فل بلوم پہ اور لوگوں سے کہتے ہیں لائٹیں ساری آف کر دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ اس اذان کو اپنے اندر سموئیں. پھر ہم پوچھتے ہیں کہ آج سے پہلے آپ نے کبھی اس طرح اذان سنی؟ لوگ کہتے ہیں نہیں. سننے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ 6 لوگ بیٹھے بات کر رہے ہیں, آپ گھر میں جیسے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہیں تو سب لوگ یوزلی بول رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ اپنے صوبے پہ ساتھ میں آپ کے کوئی بہن بھائی بیٹھے ہیں یا آپ کے کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. جیسے میں بعض اوقات جینٹس کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہوں, خواتین اپنی بات کر رہی ہوتی ہیں, تو آپ ان کو ہیئر تو کر رہے ہوتے ہیں کہ آوازیں آ رہی ہیں بھی کچھ بول رہے ہیں, لیکن آپ کنسنٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا بات کر رہے ہیں. تو بعض لوگ اس طرح کی سٹنگ میں یا میٹنگ میں بیٹھ کے اس ٹون میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ سن تو رہے ہیں پر لسن نہیں کر رہے. سو آرگنائز اسٹرکچر میں آپ کو سننا ہے کہ اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے. آر یو اے گڈ لسنر؟ اگر نہیں ہے تو بینگ اے گڈ لسنر, لسننگ آپ سیکھیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو بی این ایکٹیو لسنر. آپ دونوں طرف رول ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آڈینس جو ہیں وہ آپ کو بہت اچھا موقع فراہم کریں آپ کو سننے کا, تو دیر آر ٹیکنیکس. میں خود بھی اس کو فالو کرتا ہوں کیونکہ میں پبلک اسپیکنگ بہت زیادہ کرتا ہوں. 400 لوگوں کا, 300 لوگوں کا ہال ہے, 1100 لوگوں کا ہال ہے, 850 لوگوں کا ہال ہے. سب سے پہلے تو آپ نے آئس بریکنگ کرنی ہے کسی بھی میٹنگ میں, کسی بھی سیشن میں جا کے. آپ کا جو پورشن ہے سیشن کا, میرے تو پورے دن کے پورشن ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات آپ کو آدھا گھنٹہ ملتا ہے. IEEE کی کانگریس ہے اس کے اندر آپ کو 20 منٹ ملتے ہیں. اگر آپ ٹیڈ ٹاک کر رہے ہیں تو وہ صرف 18 منٹ کی ہوتی ہے. اس 18 منٹ میں آپ نے سارا کمال کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے آئس بریکنگ. میں کسی نئے شہر میں جاتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس شہر کی مناسبت سے میں لوگوں کو کوئی چونکا دینے والی بات بتاؤں. ٹھیک ہے, جیسے یونیورسٹی آف گجرات میں گیا, میں اپنا ہوم ورک کر کے گیا تھا. جو پچھلی سلائڈ پہ نالج کی بات تھی, میرا نالج پورا تھا. میں نے جا کے 50 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وائس چانسلر, رجسٹرار اور سارے ڈینز اینڈ ڈائریکٹرز. تو میں نے ان سے پہلا سوال کیا, میں نے کہا جی آپ کی یونیورسٹی کی سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ ابھی بڑا جنرک سے کوشچن تھا. آپ کی یونیورسٹی باقی یونیورسٹیوں سے کیسے مختلف ہے؟ ان 50 لوگوں نے کبھی اس اینگل سے اپنی یونیورسٹی کو انالائز نہیں کیا تھا. جب میں نے ان کو 3 خوبیاں بتائیں ان کی یونیورسٹی کی, جو کہ ایک کامن سی بات ہے. سب سے پہلے جیو اسٹریٹجک لوکیشن. 3 چیمبر آف کامرس جو ہیں ان کی شارگ پہ آپ بیٹھیں یونیورسٹی آف گجرات, تو 3 چیمبر سے آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں. پاکستان کا جو میکسیمم اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے وہ آپ کے ان 3 چیمبر آف کامرس کے انڈر ہے. سیالکوٹ, گجرات, گجرانوالہ. آپ اندازہ لگائیں کہ پورے پاکستان کی کتنی چیزیں ان 3 شہروں میں بنتی ہیں. چمڑے کی پوری صنعت سیالکوٹ میں ہے. سرجیکل گڈ ساری کی ساری آپ کی وہاں بنتی ہیں سیالکوٹ میں. اسپورٹس گڈز ویئر, اسپورٹس ویئر سارے کے سارے وہاں بنتے ہیں. واشنگ مشینیں آپ کی ساری گجرانوالہ میں بنتی ہیں. پوری انڈسٹریل ٹیکنالوجی آپ کی گجرانوالہ میں بنتی ہے. سرامک پوری کی پوری آپ کی گجرات میں بنتی ہے. سروس شو سٹور یا یہ سروس انڈسٹری پوری کی پوری آپ کی گجرات میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ ایک یونیورسل ہب پہ بیٹھے ہیں, اسٹریٹجک لوکیشن پہ بیٹھے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کی امپورٹنس کو کبھی گیج کیا ہو. دوسرا میں نے کہا جی آپ کے پاس پرنٹنگ پریس ہے جو جرمنی سے آپ نے خریدی ہوئی ہے. پاکستان کی کسی یونیورسٹی کے پاس یہ پریس نہیں ہے. آپ کتنی کتابیں اپنی خود چھاپ سکتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں. آپ کے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو آپ ترجمے کا ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں, ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ. میں نے کہا جی پاکستان میں کسی یونیورسٹی کے پاس نہیں. پھر میں نے ان سے کہا کہ انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ مینجمنٹ آپ کے پاس ہے. پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں, اس وقت 197 یونیورسٹیز تھیں جب میں یہ بات کر رہا تھا ان سے, تو میں نے کہا جی 197 یونیورسٹیز میں سے کسی کے پاس یہ نہیں. پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں پاپولر ہے. وہ نالج کی بیس پہ میں نے کہا, اور وہ ڈپارٹمنٹ تھا پروڈکٹ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ, جس نے فٹ بال کا بزوکا جو ہے اس وقت جو ورلڈ کپ چل رہا تھا فٹ بال کا, اس میں پاکستان نے وہ فٹ بال بنا کے دیا تھا
اور اس کے اوپر پورے میچز ہوئے تھے. بزوکا اس کا نک نیم کہہ لیں اس فٹ بال کا. اس کا پروڈکٹ ڈیزائن یونیورسٹی آف گجرات کے ڈپارٹمنٹ نے بنایا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کیا آپ لوگوں کو یہ چاروں چیزیں نہیں پتا تھیں؟ انہوں نے کہا جی پتا تو تھی, لیکن کبھی ہم نے اس ٹون میں ریئلائز نہیں کیا تھا کہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. سو بعض اوقات ہمیں اپنی خوبیوں کا خود بھی اندازہ نہیں ہوتا. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم کن کن خوبیوں کو کیسے مینیج کرنا چاہتے ہیں. دین اس کو میں کہتا ہوں سیٹ دا اسٹیج. آپ اسٹیج پہ جاتے ہیں اور آپ کنیکٹ کرتے ہیں سب لوگوں کو. مثلا میں 3 چیزیں کسی بھی بڑے سے بڑے مجمع میں جاتا ہوں, میں لوگوں سے پوچھتا ہوں فجر کے ٹائم پہ کتنے لوگ اٹھے تھے. پہلا سوال. میں یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی, کہ کچھ لوگ جیسے سندھ میں جاتا ہوں جام شوروں میں یا وہاں, تو وہاں نان مسلم بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. میں صرف یہ پوچھتا ہوں فجر کے ٹائم پہ کتنے لوگ اٹھے تھے. پھر میں پوچھتا ہوں کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسرسائز کروائی تھی. 1%, 2%, 3%. میں تیسرا سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک بھرپور ناشتہ کیا ہے. 750 کا, 800 کا, 400 کا, 500 کا مجمع ہے, اس میں سے 30% لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں ایوریج. تو کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسی قوم کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں ایز اے یونیورسٹی, یہ جس میں لوگ ٹائم پہ اٹھ نہیں سکتے, جس میں لوگ اپنے آپ کو ورزش نہیں کرا سکتے, جس میں لوگ اپنے آپ کو ناشتہ نہیں کروا سکتے, اور ہم دنیا فتح کریں گے. جب یہ 3 جھٹکے دیتا ہوں اس کے بعد سارے لوگ الرٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمیونیکیشن کیا ہے. پھر کمیونیکیشن میں جب ان کو انگیج کرتا ہوں, اچھا پھر ایک پبلک اچھا لسنر پیدا کرنے کا طریقہ جو میں آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ آسک کوشچنس. آپ کے خیال میں دنیا کی سب سے خوفزدہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہ کہہ کے آپ چپ کر جائیں, پاز دے دیں 2 3 4 5 6 سیکنڈ. پورا مجمع, پورا ہال آپ کی طرف الرٹ ہو جائے گا کہ اب کس سے پوچھتے ہیں. جی آپ بتائیے, آپ یلو شرٹ میں آپ بتائیے. اس سے کیا ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم پورا مجمع الرٹ ہوگا کہ یار مجھ سے نہ پوچھ لیں. 2 فائدے, کوئی سو نہیں سکے گا, ہال میں اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ لوگ الرٹ ہو کے آپ کی بات سنیں گے, جو کہ پرپز ہے آپ کے جانے کا, ان کے آنے کا, وہاں بیٹھنے کا. آپ کو بلایا گیا ہے اسلام آباد سے, جام شوروں میں یا نارووال میں یا تربت میں یا کوئٹہ میں, آپ اتنا ٹریول کر کے گئے ہیں ان کے لیے, اور اگر آپ اپنے آڈینس کو جگا نہیں سکتے تو یو آر اے پور پریزنٹر. میں ان کا قصور نہیں سمجھتا جو لوگ سو رہے ہوتے, میں آپ کا قصور سمجھتا ہوں کہ آپ پریزنٹر ہی نہیں ہیں کہ آپ ان کو اٹھا سکیں. اور میں جہاں دیکھتا ہوں میری پورے دن کی ورکشاپ ہوتی ہیں اور لوگ لاوش قسم کا لنچ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, سب کے لیے سرو ہوتا ہے لنچ سرکاری طور پہ, رج کے کھاتے ہیں لوگ. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں جتنا مرضی کھا لیں آپ, ایک بندہ بھی میری ورکشاپ میں سو کے دکھا دے, پیسے واپس. جہاں میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑا سا لوگ ڈھیلا ہونا شروع ہوتے ہیں, میں سب سے کہتا ہوں جناب اپنی کاپی پینسل نیچے رکھ دیں, کھڑے ہو جائیں. سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. مختلف ایکسرسائزیں ہوتی ہیں ہماری, وہ ہم کرواتے ہیں. سو آپ کو بھی یہ چیزیں سیکھنی پڑیں گی. کلاس روم میں اگر لمبے پیریڈ ہیں آپ کے, آپ کلاس میں بچوں کو ایکٹیویٹی کرائیں, جگہ چینج کر دیں, آگے والے پیچھے چلے جائیں, پیچھے والے آگے آ جائیں, دائیں والے بائیں چلے جائیں, بائیں والے دائیں آ جائیں. آدھے گھنٹے بعد آپ کی ایکسرسائز کرا دیں. 3 گھنٹے کا میرا سیشن ہوتا ہے, 3 گھنٹے میں کوئی بچہ میری کلاس میں سو کے دکھا دے. ٹیکنیکس اگین بہت لمبی ٹیکنیکس ہیں, میں صرف یہی شیئر کرنے لگ جاؤں تو آج کا سیشن ہو جائے گا ہمارا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے ایک اچھا لسنر کیسے ڈیولپ کرنا ہے, چاہے وہ کلاس میں ہے, چاہے اپنے گھر میں ہے, میاں بیوی ہیں, تو آپ نے کس انداز میں بات کرنی ہے کہ آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی آپ کی بات توجہ سے سننے پہ مجبور ہو. ٹھیک. انڈرسٹینڈ باڈی لینگویج. ایک بندہ بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے, وال کلاک دیکھ رہا ہے, بار بار موبائل دیکھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے. اب آپ نے 2 3 غلطیاں کی ہوں گی, یا تو آپ ارریلیونٹ ٹائم پہ آئے ہوں گے, آپ نے ٹائم نہیں لیا ہوگا, یا ٹاپک اس بندے کی مرضی کا نہیں ہوگا, آپ اس بندے کے اوپر کوئی چیز زبردستی تھوپنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, تو آپ کو وہ اس طرح ٹرخا رہا ہوگا. یا پھر آپ نے اپنی اہمیت اس کو بتائی نہیں ہوگی کہ آپ کا یہ جو ایکٹیویٹی ہے جو آپ اس کے ساتھ کرنے آئے ہیں, اس کی امپورٹنس اس شخص کے لیے پرسنل کیپیسٹی میں, اور پوری یونیورسٹی کے لیے, پوری آرگنائزیشن کے لیے, پورے ملک کے لیے کیا ہے.
لوگ اس کو اکثر انالائز نہیں کرتے. آپ نے یہ بھی خود کرانا ہے. سسپینڈ ججمنٹ. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم بہت ججمنٹل ہیں, فوراً ہم فتویٰ لگا دیتے ہیں, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانی ہے, یہ فلانی ہے, یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے. ججمنٹل نہیں ہو آپ, بالکل تھورو پروفیشنل ٹون میں بات کریں. بیہیویئرز دیٹ ہنڈر افیکٹو لسننگ. کیا چیزیں ہیں جو لوگوں کو مجبور کرتی ہیں؟ ایکٹ ڈسٹریکٹڈ, جیسے میں نے ابھی گھڑی کی بات کی, اکثر لوگ ہوتا ہے وہ ڈسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹیل یور اون اسٹوری وداؤٹ اکنالجنگ دیئرس. میں اپنی کہانیاں بیان کرنا شروع کر دوں, میں اگلے بندے کی بات ہی نہ سنوں کہ وہ کون ہے. تو جب آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اچھا آپ کو میں نے کل ایکسرسائز دی تھی, آپ میں سے کس نے وہ ایکسرسائز بہترین پرفارم کی ہے, میرے پاس ایک گفٹ ہے اس کو دینے کے لیے, میرے پاس بہت سارے گفٹ ہوتے ہیں, میں ریز کر دیتا ہوں. تو پھر 450 میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں وہ اسٹوری سنا دوں. تو رینڈملی ہم کسی ایک کو چوز کر لیتے ہیں, ایک یا دو یا تین لوگ لے کے آڈینس کو کہتے ہیں آپ فیصلہ کریں ان میں سے سب سے اچھی کہانی کس کی, سب سے اچھا ایکٹ کس کا تھا, اس کو ہم گفٹ دے دیتے ہیں. تو پورا ہال آپ کا جاگ جاتا ہے, ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. گیو نو رسپانس. آپ پوچھتے ہیں جی فجر کے ٹائم پہ کون کون اٹھا تھا, اگر پورے ہال میں کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود یور وائس, مائکرو فون, ایکٹیویٹی, یا آپ کا جو انٹروڈکشن تھا. اب کئی یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں, گیٹ کے انٹرنس کے اوپر ہی جناب بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے ہیں, بینر لگے ہوتے ہیں, میری تصویر لگی ہوتی ہے کہ جی فلانے صاحب آ رہے ہیں, فلانا ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے. جب آپ اس سے گزر کے جاتے ہیں تو آپ کا اپنا خون بڑھ جاتا ہے. پاس لاہور میں گیا تو مین گیٹ پہ لگا ہوا ہے, اس کے بعد اگلے کوریڈور میں ایک بینر پہ لگا ہوا ہے, پھر بینر لگا ہوا ہے, پھر جس ہال میں جانا تھا اس کے باہر لگا ہوا ہے, پھر ہال کے اندر ایک بیک ڈراپ پورا بنا کے لگایا ہوا ہے. میڈیا کا ایک پروگرام تھا, اس کے لیے میں گیا تھا. تو یہ پورے یونیورسٹی کے اندر ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں, اور اس میں پھر وہ اسٹوڈنٹس بڑھ چڑھ کے ہال میں آتے ہیں, ورنہ گھیر گھور کے لانا پڑتا ہے کہ آؤ ہم آپ کی بہتری کے لیے, آپ کو بتانے کے لیے ہم نے ایک بندہ بلایا ہوا ہے جو آپ کو بتائے گا کہ آپ کو اچھی نوکری کیسے مل جائے گی, آپ کو ایک اچھا بزنس اسٹارٹ اپ کیسے کرنا ہوگا. بچے چونکہ تھوڑے لاؤ والی ہوتے ہیں, ان کو گھیر گھار کے کنونس کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس پہ آئیں. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. بعض اوقات نیگیٹو رسپانس ہوتا ہے, آپ کی بات ایسی کر دیتے ہیں جس سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں. آپ کو ریلیجن کی بات کر دیتے ہیں, کوئی برادری کی بات کر دیتے ہیں, کسی شہر کے بارے میں, کوئی جیسے گجرات جاتے ہیں تو گجرات کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات آپ کے منہ سے نکل جاتی ہے. بی کیئرفل, مائنڈ یور لینگویج, یہ بڑا ضروری ہے. آپ کسی کامیڈی شو میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ نے اس کے کامیڈی کے پورشن جو ہیں اس شہر کے وہ نکال کے دینے ہیں. آپ نے ایک بڑی تھورو جنٹلمین گفتگو کرنی ہے, تو آپ کو بڑی میچور قسم کی تھاٹس کے ساتھ اپنے آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. انٹرپٹ کرنا یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات, کرٹیسائز کرنا کہ آپ خواہ مخواہ میں ایک کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں, اس سے بھی امپیکٹ ہوتا ہے. ٹیکنیکس ٹو امپروو لسننگ اسکلس. دیر آر 3 ٹیکنیکس: پیرافریزز, ریسٹیٹ what was said in your own words. ٹھیک ہے نا, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. سمرائز کریں, pull together the main points of the speaker. جیسے کل ایک سیشن تھا, اس میں بار بار اپنے آڈینس کو کہہ رہا تھا کہ آپ بتائیے آپ جا کے اپنے وائس چانسلرس کو کیا کہیں گے. یا ہم نے جیسے کنکلوڈ کیا اس دن کا سیشن, تو میں اس دن یہی بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ 6 دن کا جو سیشن ہے, اس کے بعد اگر آپ اپنے وائس چانسلر کو رپورٹ کرتے ہیں تو آپ کیسے کریں گے. تو سارے پوائنٹس آپ ریکگنائز کرائیں. یا ہال کے بعد سیشن ختم کرنے لگتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں اچھا بھائی میرے پاس 10 گفٹ رہ گئے ہیں آج, اور میں ابھی آپ سب کو یہ گفٹ دے کے جاؤں گا, میں اٹھا کے لے جانا نہیں چاہ رہا واپس. تو آپ مجھے بتائیے کہ آج ہم نے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا سیکھی. آڈینس سارے جاگ جائیں گے, وہ ریکال کرنا شروع کر دیں گے کہ سر پاور آف کمیونیکیشن, پاور آف ورڈز, فلانا فلانا فلانا. اب آپ نے ایک دفعہ سب کو یاد کرا دیا, 10 15 20 فریزز جو آپ کے تھے, گفٹ دے دیا آپ نے. اب آپ کے وہ لوگ چارج بھی ہو گئے, ان کو ریکال بھی ہو گیا, ریکگنائز بھی کر لیا انہوں نے, اور خوشی خوشی وہ ہال سے باہر نکل گئے. ٹھیک ہے نا, یہ بڑا ضروری ہے. کوشچنس چیلنج اسپیکر ٹو تھنک فردر, کلیریفائنگ بوتھ یور اینڈ دیئر انڈرسٹینڈنگ. بعض اوقات میں بھی یہ کوشچن کرتا ہوں کہ آج ہم نے کیا کیا چیزیں کور کی, آڈینس سے پوچھتا ہوں,
اور بعض اوقات آڈینس کوئی کراس کوشچن کرتے ہیں، اور بعض اوقات بڑے اچھے آپ کے آڈینس ہوتے ہیں کہ وہ کوشچن بھی اتنے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پورے سیشن کے ساتھ ہارمونائز ہو جاتا ہے، اور آپ کی یہ ساری چیزیں اس کے کوشچنس کے ساتھ مرج ہو جاتی ہیں اور خوبصورت ایک سیشن ہو جاتا ہے۔ اوائڈ کیا کریں کہ کلوز اینڈڈ کوشچنس کرنے سے۔ یہ ہمیں سیلز میں بھی سکھایا گیا تھا 1988 میں کہ آپ کسی کے پاس جائیں، آپ ان سے کہیں سر میں یہ کمپیوٹر بیچنا چاہتا ہوں، آپ خریدیں گے؟ وہ ہاں یا نہ میں جواب ہوگا نا، نہیں یا یس۔ اب ابھی اس نے ان کی کمپنی نے ابھی کمپیوٹر خرید چکے ہیں، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ جی آپ خریدیں گے، وہ کہیں گے جی نہیں خریدیں گے۔ سر یہ چیز آپ کو مہنگی لگ رہی ہے، سستی لگ رہی ہے۔ اب مہنگی اور سستی جو ہے نا، یہ ایک ریفرل فنومینا ہے۔ اس کے اندر کوئی چیز مہنگی نہیں ہوتی، کوئی سستی نہیں ہوتی، آپ اس کی ویلیو کیا لگا رہے ہیں۔ لیدر کا جوتا ہوتا ہے، 15,000 کا بھی ہے، 20,000 کا بھی ہے، 1.5 لاکھ کا بھی ہے، 5,000 کا بھی ہے، 1,000 کا بھی ہے، پیور لیدر کا۔ اب یہ لیدر بھی وہی ہے، لگتا بھی اتنا ہی ہے۔ ویئر از دی ویلیو ایڈیشن؟ برانڈ نیم، ڈیزائن، کمفرٹ، کلر، اور پہن کون رہا ہے۔ اب یہ کپتان چپل جو ہے، یہ چپل تو 200 سال، 500 سال، 800 سال، 1000 سال سے KPK میں بک رہی تھی، لیکن کپتان چپل جو ہے نا، یہ عمران خان کے ریفرنس سے پاپولر ہوئی۔ اب یہ ویلیو ایڈیشن بن گئی ہے، 5,000 کی تو عام بک رہی ہے، 10، 15، 20,000، 25,000، 50,000۔ وہ آپ کے بالکل پاؤں کا ناپ لے کے، آپ کے پاؤں کی چھت کا ناپ لے کے وہ آپ کے لیے بناتے ہیں، انگلیاں کیسی ہیں آپ کی، انگوٹھا کہاں جائے گا آپ کا، وہ جتنے ایکسپرٹ ہیں وہ بناتے ہیں۔ تو ویلیو ایڈیشن کلوز اینڈڈ کوشچنز میں آپ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ، ہم جب کمپیوٹر بیچنے جاتے تھے تو ہم کوشچن اس طرح شروع کرتے تھے کہ سر آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن پہ بڑا کام کر رہی ہے، اور آٹومیشن پہ آپ نے بڑا اچھا کام کر لیا ہے، تو آپ کے جو سسٹم ہیں وہ اب جب آپ ریپلیس کرنا چاہیں تو آج کل انرجی ایفیشینٹ سسٹم آ گئے ہیں، انرجی اسٹار آ گئے ہیں، فلانا آ گیا ہے، فلانا آ گیا ہے۔ بڑے مانیٹر تھے، جب ہم نے ریپلیس کیے ہم نے ان کو انرجی کیلکولیشن کر کے بتائی کہ جو ٹی وی والے مانیٹر ہوتے تھے پرانے، اس کے اندر اگر 100 روپے کی بجلی استعمال ہوتی ہے تو یہ جو LED ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر 7 روپے کی بجلی استعمال ہوتی ہے۔ ایک سال میں اتنا، اور ایک مہینے میں اتنا، اور ایک سال میں ایک کے اوپر اتنا بچے گا۔ آپ کی آرگنائزیشن میں 700 کمپیوٹر استعمال ہو رہے ہیں، تو 700 کمپیوٹر کے جو CRT مانیٹرز ہیں ان کو جب ہم ریپلیس کریں گے تو اتنا فائدہ ہوگا۔ سر آپ چاہیں گے کہ کاسٹ افیکٹو ہو جائے، کیا وہ کہے گا کہ نہیں؟ آپ چاہیں گے کہ سر آپ کا پروفٹ بڑھ جائے، تو اوپن اینڈڈ کویشچن کریں، کلوز اینڈڈ کویشچن جو ہیں وہ اس کو اوائڈ کریں، ورنہ لوگوں کے لیے بڑا آسان۔ مجھے کوئی کال آتی ہے نا، سر آپ لیز پہ گھر خریدیں گے، آلدو کہ میں سود پہ چیزیں پسند ہی نہیں کرتا، تو میں ان کو سیدھا جواب دیتا ہوں۔ جب اوپن اینڈڈ کویشچن، کلوز اینڈڈ کویشچن ہو جائے تو میں ان سے کہتا ہوں جی نہیں۔ کیوں سر؟ میری مرضی ہے۔ سو کمیونیکیشن میں ایک چیز یہ ہوتی ہے، آپ اوپن اینڈڈ کویشچن کریں۔ اچھا، phrases, rephrase the following closed questions to make them open-ended. Are you feeling tired? Yes or no میں جواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ Isn't a nice day؟ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے کوشچن ہیں، اس کا جواب آپ کیسے ڈھونڈیں گے وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ Adding color to communication، very important۔ ابھی آپ یہ دو چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایک میں کافی ہے، ایک میں آئس کریم ہے۔ آپ اس کے اندر کلرز بھی دیکھ رہے ہیں، فلیور بھی دیکھ رہے ہیں، تو کافی کا ٹائم بھی ہو رہا ہے اس وقت، چائے کا، اور آپ ان چیزوں کو جب مینیج کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کی کمیونیکیشن میں بھی اسی طرح میٹر کرتی ہیں۔ امیجز، ڈسکرائب، ریلیو۔ ایک آپ کو تسکین مل رہی ہے دیکھ کے، سر زیوم کر کے کہ یہ کافی ہے، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم ہے۔ شو، ڈونٹ ٹیل، چیزیں دکھائیں لوگوں۔ یوز آڈینس سینسز، سائٹ، ساؤنڈ، ٹچ، ٹیسٹ، اسمیل۔ میں جو وہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں نا، ٹی بیگ ڈال کے ٹھنڈا اور گرم پانی والا، میں اس کو پبلک کرتا ہوں، سب کے سامنے کرتا ہوں، اور اس سے لوگوں کا ایک پورا پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے کہ آپ جب گرم پانیوں میں جاتے ہیں، کرائسس میں ہوتے ہیں یا مشکل میں ہوتے ہیں، تو آپ کے
آپ کی پرسنالٹی کا ٹیسٹ بھی نکلتا ہے، کلر بھی نکلتا ہے اور فلیور بھی نکلتا ہے، یہ آپ رنگ بھی نکلتا ہے، آپ دیکھتے ہیں. تو یہ آپ بھی اپنی کمیونیکیشن کے تھرو کریں گے. امپروونگ کمیونیکیشن میں ڈونٹ یوز کلچز. ٹھیک ہے نا، بہت سارے لوگ آ او ای اے ای کرتے ہیں کمیونیکیشن میں، یا جیسے ایک پولیٹیشین ہیں سیالکوٹ کے، ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے، کامیڈی کرتے ہیں لوگ، اس کی پیروڈی کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو آپ اوائڈ کریں. بالکل کیلکولیٹڈ اسپیچ، بریوٹی، بہادری کے ساتھ فیس کریں کام. آپ کو اس صورت میں آئے گی جب آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا. سنسیئرٹی، اپنے آڈینس کے ساتھ بھی مخلص رہیں. آپ کسی کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کریں، باتوں میں دھوکہ نہ کریں، یا امپریشن یہ نہ دیں. اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں. ڈونٹ پریز یور سیلف، اپنی تعریفیں کرتے رہیں ہمیشہ. میں اگزامپل دیتا ہوں صرف سمجھانے کی خاطر، ورنہ مقصد میرا یہ نہیں ہوتا کہ آپ میری تعریف سمجھیں اس کو. اوائڈ آرگومنٹ. پبلک اسپیکنگ کے اندر پبلک میں آرگومنٹ سے اوائڈ کریں. گول کر کے ایک دم دوسری سائڈ پہ چلے جائیں. کیونکہ جب آپ آرگومنٹس میں پڑ جاتے ہیں تو ٹاک شو میں کیا ہوتا ہے، وہ ایک چیز پہ بحث پڑتی ہے، دوسرا تیسرا، وہ بالکل سب کے سب وہیں پہ ہوتے ہیں اور سب کے سب جھوٹے نظر آتے ہیں. بی ٹیکٹ فل. بعض کیسز میں آپ کو تھوڑا سا انرجیٹک ہونا پڑتا ہے اور آپ بڑے ٹیکٹ فلی اس سچویشن کو ہینڈل کر کے نکل جاتے ہیں اس میں سے. سائلنس بڑی امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے ابھی ایک کہا کہ کوشچن کرنے کے بعد میں سائلنٹ ہو جاتا ہوں، 4-5 سیکنڈ کا گیپ دیتا ہوں. لوگ اپنے ذہن میں اس کا سوال کا جواب سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر ان سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ بتائیے، آپ بتائیے، آپ بتائیے. تو وہ ایک طرح سے سائلنس ایک بڑا اچھا کام کرتا ہے کمیونیکیشن کی امپروومنٹ. انونسیشن میں کلیئرٹی، لاؤڈ سیلیبلس، فلیکسیبلٹی آف ٹون. اب ہر چیز آپ ایک منوٹنی کے ساتھ نہیں بول سکتے. آپ نے آواز کو اتار چڑھاؤ کے ساتھ بیان کرنا ہے، کہیں پہ کم، کہیں پہ زیادہ، کہیں پہ لاؤڈ، کہیں پہ سلو. جب یہ چیزیں ہوں گی تو آپ کا سیشن زندہ رہے گا، لوگ سوئیں گے نہیں اس میں. پریکٹس کے لیے یہ کافی ساری چیزیں ہیں جن کو آپ مینیج کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. وغیرہ وغیرہ. Ways to gain effective conversation. Always use good English. Avoid errors. 2-3 لفظ میں دیکھتا ہوں لوگ بہت غلط بولتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں. ایک لفظ ہے ایکڈیمیا. لوگ اکیڈمیا بھی بولتے ہیں اس کو. یہ اکیڈمی سے نہیں بنا. ایکڈیمیا از اندر ورڈ، اور یہ ہم یوز کرتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر کے لیے. ایکڈیمیا. لوگ کامرس پروناؤنس نہیں کر سکتے صحیح، کامرس. تو جیسے جیسے آپ ڈیپ ڈاؤن قصبے اور تحصیل لیول پہ جاتے ہیں، یہ کامرس جو ہے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے لوگوں سے میں نے سنا ہے. تو یو ہیو ٹو یوز کامرس. سی جو ہے یہ بہت ساری جگہوں پہ کے ٹون میں استعمال ہوتا ہے. کامرس، کلاس، کیٹ. اب کیٹ نہیں کہتے آپ اس کو. اچھا، یہ بڑا آسان سافٹ ویئر ہے، آپ لکھیں اس پہ پلے اسٹور پہ جا کے موبائل پہ اپنے ڈاؤن لوڈ کر لیں، چھوٹا سا سافٹ ویئر، اور اس سے آپ پروننسیشن جو ہے، یا یہ جو آپ کی لفظوں کی ادائیگی ہے، اس کے اوپر وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے. اس سے آپ کی انگلش بہت بہتر ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ کامرس اور کیٹ اور ایکڈیمیا، بہت سارے لوگ اس میں مسٹیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ آپ سیکھیں، انگلش اچھی بولیں. امپروو ووکیبلری. آپ اپنی ووکیبلری اچھی کریں. کسی بھی ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ جو چیزیں آپ بولنا چاہتے ہیں
4 5 7 لفظ آپ بے شک لکھ کے لے جائیں ساتھ, کاغذ پہ بڑے موٹے مارکر سے لکھ لیں اور پوڈیم کے اوپر رکھ لیں. اگر آپ ان 4 5 6 الفاظ کا استعمال کریں گے تو لوگ امپریس ہوتے ہیں اس سے, ٹھیک ہے نا. مثلا ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ڈائسفورا. اب یہ ایک فورن کنٹریز کے اندر جو پاکستانی سیٹل ہوئے ہوئے ہیں جا کے, یا آپ ایجوکیشن کا ڈائسفورا کی بات کر رہے ہیں, یا میڈیسن کا ڈائسفورا, یا فلاسفی کا ڈائسفورا. اب یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے, اس کا ایک بڑا اچھا امپیکٹ آتا ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی ورڈ فرسٹ, اس کا تیا پانچا کر لیں, آپ ویکیپیڈیا پہ جا کے دیکھ لیں گے اس کا مطلب کیا ہے, پھر اس کو صحیح جگہ پہ آپ استعمال کریں. لوگ اس کے اوپر کام نہیں کرتے, اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, اس وجہ سے وہ مار کھا جاتے ہیں. تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے صحیح لفظ. اوائڈ اولڈ فریزز. اب وہ وکٹورین ایج کی کچھ چیزیں ہیں, اور روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا وغیرہ وغیرہ, بہت پرانی چیزیں بعض اوقات آج کے دور میں میچ نہیں کرتی. ایڈ انٹرسٹنگ سٹوری. آپ جب بھی کوئی اس طرح کا کام کریں, اس میں جیسے میری 9 گھنٹے کی ورک شاپ ہوتی ہے, آپ زیوم کر سکتے ہیں کہ 850 بندہ 9 گھنٹے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. 850 بندے کی جو انرجی ہے وہ کنزیوم کر رہے ہیں آپ, وہ کس لیے, کس طرح کنزیوم کر رہے ہیں. تو آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک جوک, پروفیشنل جوکس ہوتے ہیں, بڑے مزے مزے کے جوکس ہوتے ہیں, وہ آپ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. وہ آپ جب شیئر کرتے ہیں تو لوگ جاگتے رہتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. میرے پاس کوئی 25-30 اس طرح کے جوکس ہیں. ایک انجینئر, ایک ڈاکٹر اور ایک وکیل کو انگلینڈ میں, ملکہ برطانیہ جب پہلی تھی تو اس کے زمانے میں گلوٹن کی سزا ہوگی. وہ پھانسی کی سزا ہوتی ہے, جس طرح گنڈیریاں کاٹنے والا ایک کٹر ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا, اس طرح ایک کٹر ہوتا ہے, اس کے بندے کو اس کے اندر لٹا دیتے ہیں اور کٹر اوپر سے آتا ہے اور خلاص. رول یہ تھا کہ ایک بندے کو جب آپ لٹائیں گے, لیور دبائے گا وہ جلاد, تو کٹر اس کو کاٹ دے گا. 1 اٹمپٹ. اب وہ 80 سال پہلے کسی کو پھانسی دی تھی, یہ 3 مجرم ایک ساتھ آ گئے, مشین پھنس گئی. پہلے کو ڈالا ڈاکٹر کو, اس نے لیور دبایا, جلاد نے بچ گیا. دوسرا وکیل تھا, اس کو ڈالا, مشین پھر پھنس گئی, وہ بچ گیا. انجینئر جو نا کھڑا سارا کچھ دیکھ رہا تھا. اب یہ اکثر انجینئرنگ یونیورسٹی میں جا کے یہ لطیفہ سناتا ہوں, اور یہ پریکٹیکل لائف میں بالکل حقیقت ہے کہ انجینئرز اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز کی ٹیکنالوجی اور چیزیں اور اس کی لاجکس اور اس کے اوپر غور کرتے رہتے ہیں کہ یہ قبضہ یہاں پہ کیوں پھنس رہا ہے, یہ فلانی چیز یہاں پہ کیوں ہو رہی ہے, یہ گاڑی کا دروازہ صحیح کیوں بند نہیں ہو رہا, یہ بلب کیوں بار بار فلک کر رہا ہے. تو وہ انجینئر کو جب وہاں لٹایا گیا نا, تو وہ لیٹتے ہی ایسے اوپر دیکھتا ہے, اوپر لیور کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوتی ہے. تو وہ بڑی معصومیت سے کہتا ہے, ہینگ آن, آئی فاؤنڈ دا بگ. اب یہ ایک لطیفہ ہے. اس طرح کے 25-30 لطیفے جو اس طرح کے آڈینس میں, جہاں آپ 1 دن 2 دن 5 دن کی ورک شاپس کر رہے ہوتے ہیں. میرے بوٹ کیمپس ہوتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں, اسٹوڈنٹس کو فزیکل فٹنس کے لیے فزیکل ایکٹیویٹیز کے تھرو ہم پورا کیمپ کراتے ہیں. تو اس میں آپ یہ چیزیں ضرور کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جوکس, ایڈ انٹرسٹنگ اسٹوریز, جوکس. امپروو کلیئرٹی آف وائس. بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائکرو فون ٹھیک نہیں ہے, اسپیکر ٹھیک نہیں ہے, ایکو بہت زیادہ ہو رہی ہے, یا ایک بہت بڑی بیماری آج کل چلی ہوئی ہے. مساجد میں بھی میں بہت مائنڈ کرتا ہوں اس بات کو, اور منع کرتا ہوں, نفرت کرتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا یہ ایکو ڈال کے اور مولانا کی تقریر سن رہے ہوتے ہیں. قرأت ہو رہی ہے تو ایکو کے اوپر ہو رہی ہے. وہ ایکو ایک میوزیکل انسٹرومنٹ کا وہ پورشن ہے, ہر چیز کی ایکو آپ لینا شروع کر دیتے ہیں. تو بعض ہال میں کوئی اسپیچ آپ کی ہو رہی ہے تو اس میں بھی ایکو ڈالی ہوئی ہے. تو آپ کو پہلے جا کے یہ سب چیزیں مائکرو فون ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی. میں کرتا ہوں. بعض کیسز میں میرے پاس اپنے 2 مائک رکھے ہوئے ہیں, یہاں بھی رکھے ہوئے ہیں, میں اپنے دونوں مائک ساتھ لے کے جاتا ہوں. بعض کیسز میں میرے پاس ایک بڑا بیگ ہوتا ہے جس میں میرے پاس چھوٹی کانفرنس, چھوٹی ٹریننگ ہوتی ہیں 20-30-40 لوگوں کی, تو میں ایک اسپیکر رکھ لیتا ہوں. کیونکہ بعض کیسز میں لوگوں کے پاس کانفرنس روم میں اسپیکر کی فیسلٹی نہیں ہوتی. تو آپ کی آواز بہت کلیئر ہونی چاہیے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کس مجمع میں بول رہے ہیں, اور اس مجمع میں بولنے کے لیے آپ کی آواز کی پچ کتنی بڑی ہے, آپ کہاں تک بول سکتے ہیں.
پبلک اسپیکنگ از ویری انٹرسٹنگ آرٹ، بڑا مشکل آرٹ ہے. اس میں آپ دیکھیں تو ہر بھانت بھانت کے، ہر ایج کے، ہر قبیلے کے، ہر ٹیکنالوجی کے گروپ کے، ہاؤس وائفز، کام کرنے والی، آفیسز میں کام کرنے والی، فیکلٹی ممبرس اور وغیرہ وغیرہ، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ نے سب کو سامنے رکھ کے بات کرنی ہے تاکہ سب کی سمجھ میں بات آ جائے. اور اس میں جو ایک فارمولہ ہے، میں نے شاید لاسٹ سیشن میں بھی شیئر کیا تھا، دی بیسٹ کمیونیکیشن از کہ آپ کے سامنے 3 جنریشن بیٹھی ہیں. آپ کی دادی بیٹھی ہے، یعنی آپ کی والدہ، اور آپ کی بیٹی بیٹھی ہے، اور آپ کی بیوی بیٹھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کوئی بات کرنے جا رہے ہیں، یا آپ کے والد صاحب بیٹھے ہیں، آپ کی والدہ دادی بیٹھی ہیں، اور آپ کی چھوٹی بہن بیٹھی ہے. آپ ایک بات کر رہے ہیں کسی بھی ٹاپک پہ، اور وہ ان تینوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی ایفرٹ کے ساتھ سمجھ میں آ رہی ہے، دین یو آر اے گڈ کمیونیکیٹر. بہت مشکل انگلش، بہت مشکل ٹیکنیکل الفاظ استعمال کر کے آپ کوئی بات کرنے جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کمزور ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جن کا ان تینوں آڈینس سے کوئی تعلق ہے نہیں، یا ان میں سے صرف ایک کے پاس اس کا جواب ہے، یا ایک اس کا مطلب سمجھتا ہے، باقی 2 نہیں سمجھتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ان جینوئنلی ان تینوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا مطلب صرف ایک بندے کو پتا ہے. تو نو یور آڈینس، اپنے آڈینس کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ کے آڈینس کون ہے. یہ ایک بڑی کامن سی گرافک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بندے کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور یہ تقریر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس طرح کے باڈی لینگویج سے آپ کے آڈینس کیا ایکسپریشن لیں گے، ہم اکثر اس کا مظاہرہ دیکھتے ہیں. 5 P's ہیں بڑی امپورٹنٹ. پرائر پریپریشن پریونٹس پور پرفارمنس. اب اس کو کنٹینیوٹی میں پڑھیں. پرائر پریپریشن پریونٹس پور پرفارمنس. اگر آپ پور پرفارمنس سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی پریپریشن جو ہے اس کو بہت پہلے کر لیجیے. تو پریکٹس پریکٹس پریکٹس، ریہرسل کرنا بڑا ضروری ہے. 23 مارچ میں خوبی سب سے زیادہ کیا ہے، 2 مہینے وہ ریہرسل کرتے ہیں. اس کی کتنی بڑی موومنٹ ہوتی ہے، کتنی گاڑیاں، کتنے میزائل، کتنی جیپیں، کتنے دستے، کتنے لوگ، کتنی مشینری، اکوپمنٹ، میزائل. پھر فری فال، 10,000 فٹ سے کمانڈوز جو ہیں وہ جمپ کرتے ہیں، اور 2 فٹ بائی 2 فٹ کا ایک چوکٹا ہوتا ہے جس جگہ پہ آ کے انہوں نے لینڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیز پریکٹس سے ہوتی ہے. تو آپ کو بھی اپنی چیزوں کی پریکٹس کرنی چاہیے. ہم پریکٹس نہیں کرتے، اور کمیونیکیشن میں تو بالکل بھی نہیں کرتے. فرام effective conversation to speech, overcoming fear. fear number 1. پبلک اسپیکنگ جو ہے یہ اس دنیا کا سب سے بڑا خوف ہے. آئیڈیا آف اسپیچ: نو یور سبجیکٹ، نو دی آڈینس، ٹارگیٹ دیئر انٹرسٹ، آرگنائزنگ دا اسپیچ، ٹیل دیم what is your goal, research your topic, develop an outline, create or locate learning aids. ٹھیک ہے. جب آپ اپنی پریزنٹیشن تیار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ میرے سامنے میجورٹی پیپل جو ہیں دے آر فیکلٹی ممبرس. تو میں اپنی بار بار کی باتوں میں فیکلٹی ممبرس کا، یونیورسٹیز کا، اکیڈیمیا کا، اسٹوڈنٹس کا، بورڈ میٹنگس کا، سنڈیکیٹ کا لفظ استعمال کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہی چیز اگر میں کارپوریٹ سیکٹر کے لیے کروں گا تو میرے کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہوں گے. میں کال سینٹر اور سافٹ ویئر ہاؤسز کے لیے اگر کوئی بات کروں گا تو پھر میں ان کے جارگنس انٹینشنلی میک اپ کر کے لے کے آؤں گا، تیاری کر کے لے کے آؤں گا، لکھوں گا اور اس کے دکھاؤں گا. ایڈا، AIDA: اٹینشن، انٹرسٹ، ڈیزائر اور ایکشن. پاورفل اوپنر، کلیئر کنیکٹر، مین باڈی اور پاورفل کلوز. کلوجر بڑا ضروری ہے کہ جب آپ کسی بھی سیشن کو ختم کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا کلوجر ہونا چاہیے. اگین کچھ اور چیزیں ہیں اس میں. ابھی یہ کافی لمبی پریزنٹیشن ہے، میں اس کو یہیں پہ روکنا چاہتا ہوں، اور ہمارا ٹائم بھی آج سے ختم ہو گیا ہے. 1-2 کوشچنز ہم لے سکتے ہیں. اگر ابھی تک کے سیشن میں آپ کے کوئی کوشچنس ہیں تو آپ بتائیے، ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ٹائم ہم آپ کو دے دیا کریں. جی جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہر صاحب، جب ہم فیکلٹی ممبرس کی بات کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتا ہے، ٹیچر کا ایک رشتہ ہے. جی. جب یہ ٹیچرز اسٹوڈنٹس کی کوئی بات نہیں سمجھتے یا سننا نہیں چاہتے، اگر یہ ٹاپک تو آگے آئے گا تو پھر تو ٹھیک ہے.
اگر تھوڑا سا بتا دیں وائس جی ورثہ. جی بالکل ٹھیک. میں ٹیچرس کو بڑا معصوم سمجھتا ہوں اس کانٹیکس میں، خاص طور پہ یونیورسٹی ٹیچرس کو، اس لیے کہ ہم نے ان کو ٹرین نہیں کیا. ہم نے ان کو ٹرین نہیں کیا تو یہ لوگ اس امپیکٹ کو نہیں دیکھ پا رہے، یہ لوگ اس پرابلم کو نہیں جان پا رہے، اور اکثر جگہوں پہ ڈسکنیکٹ ہے بٹوین اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر. کچھ لوگ اس کو مشکل سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کو ایڈریس نہیں کرنا آتا، کچھ لوگ اس کے آفٹر ایفیکٹس کو نہیں سمجھتے، اور کچھ لوگ اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے اساتذہ کرام نے بھی یہی کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو دیر آر سو مینی فیکٹرز کہ جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان میں ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ راضی نہیں ہوتے. بعض کیسز میں یہ ڈسکنیکٹ شہری اور دیہاتی تفریق کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑے ماڈرن برگر فیملیز سے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں، اور فیکلٹی ممبر جو ہیں وہ کسی میرے جیسے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں. وہاں پہ ڈسکنیکٹ آ جاتا ہے. ٹیچر اس کو میک اپ کرنے کی کوشش نہیں کرتے اس گیپ کو. کچھ جگہوں پہ پرابلم آتی ہے وائس ورسا. پھر میل اور فیمیل کا ڈفرینس بہت زیادہ ہے، جینڈر وائز ان بوتھ کیسز، اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان میں بھی. اس کے بعد آپ کا لائف سٹائل ہے، فیشن ہے. ایک فیکلٹی ممبر ہیں خاتون، وہ بہت زیادہ فیشنیبل ہیں، اور اسٹوڈنٹس ان کو مذاق کرتے ہیں، تو وہ پھر بڑی محتاط رہ کے ان کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں. جیسے پچھلے دنوں میں آئی کیم اکراس ون ڈیل، ایک ایشو تھا ایک یونیورسٹی میں. خاتون جو ہیں وہ سلیو لیس پہن کے آتی ہیں اور اپنے اپنی اسٹوڈنٹس کو پریچ کرتی ہیں کہ جناب آپ کو سلیو لیس نہیں پہننا چاہیے. ایک ٹیچر ہے وہ اسموکنگ کرتا ہے خود، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ آپ سگریٹ نہ پیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کامن سی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہم ہمیشہ آبزرو کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کے درمیان میں ایک ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. میں ایکسیپٹ کرتا ہوں ایز سینئر کہ ہم اپنے ٹیچرس کو ٹرین نہیں کرتے، رادر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی. اچھی یونیورسٹیز میں اورینٹیشن ہوتی ہے پہلے دن، اور کافی لمبی اورینٹیشن ہوتی ہے. اچھے اسکولوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اورینٹیشن ہوتی ہے، اس میں وہ کچھ رول اینڈ ریگولیشنز اور بائی لاز جو ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو آبزرو کرنے کی ریچ کرتے ہیں. ایک اتنی موٹی ہینڈ بک ہوتی ہے جو کہ دی جاتی ہے فیکلٹی ممبرس کی طرف سے اسٹوڈنٹس کو، کہ آپ نے 4 سال جو گزارنے ہیں یونیورسٹی میں وہ ان سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ گزارنے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ڈسکنیکٹ ختم ہو سکتا ہے جب ہم فیکلٹی ممبرس کو ٹرین کریں، اور اسی طرح کے فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے ٹریننگ پروگرامز جو ہیں. کامسیٹس واحد یونیورسٹی ہے پاکستان میں جنہوں نے اپنا ایک فیکلٹی ڈیولپمنٹ اکیڈمی بنائی ہوئی ہے، جس میں وہ اپنے 8 کیمپسز سے لوگوں کو بلا کے ٹرین کرتے ہیں، یا ان تک اپنے انسٹرکٹر کو بھجوا کے وہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں. ایچ ای سی نے بھی ایک بنائی ہوئی ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ پورے پاکستان کی 217 یونیورسٹیوں کے 450 کیمپسز میں سے 30 یا 35 سیٹیں اناؤنس کرتے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 450 کیمپسز میں سے 35 سیٹیں ہوں اور یہ والا کورس ہو، تو کون سی 35 یونیورسٹیاں جو ہیں وہ اپلائی کریں گی، اور کون سلیکٹ ہوں گے، اور کیسے آئیں گے، اور کس طرح. وہ 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے. تو کون دلیر قسم کے وائس چانسلر ہوں گے جو 3 مہینے کے لیے اپنے فیکلٹی ممبر کو بھیج دیں کہ جاؤ بھائی تم تنخواہ بھی لو اور جا کے وہاں ٹریننگ کر کے آؤ، اور آ کے پھر یہاں پہ پڑھاؤ، اور 3 مہینے کا تمہارا سیمسٹر جو ہے وہ اگلے 3 مہینے بھی ختم ہو جائیں گے، تو 6 مہینے تم بغیر سیمسٹر پڑھائے ہوئے تنخواہ لے لو گے. اس طرح کے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو میک اپ نہیں کر پا رہے. تو میں نے کوئی 500 پلس ورکشاپس آن کیمپس جا کے کروائی ہیں، جس میں اسٹوڈنٹس کا یا ٹیچرس کا سیمسٹر کا بھی حرج نہیں ہوتا، اور وہ ان چیزوں کو لرن کرتے ہیں. لانگ ٹاپک ہے. مائی ہمبل آنسر اس کے ڈسکنیکٹ ہے، اس کو مینیج کرنا چاہیے. آج کل تو ویسے بھی جو کہ آن لائن ایجوکیشن ہے، تو میں نے بھی شاید پچھلی فیڈ بیک میں اس پہ جی کافی زور دیا تھا کہ بہت ضروری ہے کہ ٹریننگ نہیں ہے، نہ اسٹوڈنٹس کے پاس ہے نہ ٹیچرس کے پاس. دونوں طرف ہے جی. اسٹوڈنٹس کو بھی لرننگ کی یا کلاس پڑھنے کی ٹریننگ دینا. میں صرف آن لائن کی بات نہیں کر رہا، میں ادروائز بھی جب نارمل پری کووڈ کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی اسٹوڈنٹس کے اندر بھی ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، ہم ڈیولپ نہیں کرتے، ہم ان کو انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کرتے، ہم ان کو ای میل کرنے کا طریقہ نہیں سکھاتے ہی. تو ای میل کرنے کا طریقہ بھی آگے میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے. پھر اسٹوڈنٹس کے لیے انٹرنشپ مینیج کرنے کے
طریقے ہیں. تو انٹرنشپ کے لیے اسٹوڈنٹس کو کیا فائدے ہیں, انڈسٹری کو کیا فائدے ہیں, اور پیرنٹس کو یا اکیڈیمیا کو کیا فائدے ہیں, یہ بھی ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ ایک پورا سیشن, تاکہ پیرنٹس جو ہیں, آپ میں سے بہت سارے لوگ پیرنٹس بھی ہیں, بہت سارے لوگ فیکلٹی ممبرس ہیں, تو وہ کیسے اپنے آپ کو ریئلائز کرائیں کہ انٹرنشپس کے فائدے تینوں سیکٹرز کو کیا ہو سکتے ہیں. یہ بھی ایک ٹاپک ہے ہمارا, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ای میل لکھنا اٹ سیلف ایک آرٹ ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ ای میل لکھنے میں کون سے 20 پوائنٹس ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا. جزاک جی اللہ خیر جی, میری طرف سے ٹائم ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. کوئی اور کوشچن نہیں ہے تو اجازت چاہوں جی آڈینس. جی سر, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی, بہت اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.